نیشنل اسمبلی یعنی ہیں اور پی ٹی آئی کے اس رہنما بھی ہیں، انہوں نے آج، میں جس طرح مسلسل آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے، بے سبب تو یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی۔ ان کا نام ہے جی عامر لیاقت حسین۔ آج انہوں نے ایک پروگرام میں شرکت کی اور وہ ویڈیو میں شیئر کر دوں گا فیس بک پیج پہ، دیکھ لیجیے گا، بلکہ جیو نے بھی شاید چلائی ہوگی یا ان کے پیج پر تو موجود ہے جنگ کے بھی، تو دیکھ لیجیے گا آپ۔ اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں سننے کے بعد اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے اس شہر میں یا کیا ہو رہا ہے ایم کیو ایم میں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی میں شروع سے ہی ایم کیو ایم میں ہوں اور میرے قائد آج بھی الطاف حسین ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں دل سے ابھی بھی ایم کیو ایم کے ساتھ ہوں اور میرے قائد الطاف حسین ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اگر پیپلز پارٹی چاہے تو ایم کیو ایم کے ساتھ متحد ہو سکتی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ جی آپ تو پی ٹی آئی میں، انہوں نے کہا جی اس لیے میں بول رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ متحد ہو سکتی ہے کیونکہ آنے والے وقت میں کراچی سے ایم کیو ایم کے وفا پرست رہنما سامنے آئیں گے اور اس وقت پی ٹی آئی نہیں ہوگی۔ ان سے کہا گیا یہ تو آپ کی جماعت ہے، اس نے کہا میری جماعت ہے تو کیا ہوا، یہ نہیں ہوں گے، صرف وفا پرست ایم کیو ایم والے یہاں ہوں گے اور وہی یہاں کے رہنما ہوں گے اور وہی یہاں کے صوبائی اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوں گے۔ کراچی میں تو ایم کیو ایم نہیں آگے آنا ہے اور یہ دل بھی ایم کیو ایم اور بانی متحدہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ یہ کہا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے، جن کا تعلق اس وقت ایم کیو ایم سے نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی سے ہے اور وہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں۔ اور عامر لیاقت صاحب اس طرح کی جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے عامر لیاقت صاحب بغیر سوچے سمجھے تو بات کرتے نہیں ہیں، اور وہ کن لوگوں کے قریب ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ایک انٹرویو میں، آپ نے سنا ہوگا، کہ جی میں نے جب ایم کیو ایم چھوڑی 22 اگست کے بعد تو میں بہادر آباد نہیں گیا، میں بہادر آباد نہیں گیا، میں پی ایس پی میں بھی نہیں گیا، میں پی ٹی آئی میں گیا، میں ان دونوں جماعتوں میں نہیں گیا، بلکہ میں ان دونوں جماعتوں سے ہٹ کر چلا گیا جہاں ایم کیو ایم والے موجود تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہ رہا تھا، یعنی بتانے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ میں بانی سے الگ ہو کر جن لوگوں نے غداری کی تھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، میری مجبوری یہ تھی کسی نہ کسی پارٹی میں مجھے شامل ہونا تھا، تو ان میں نہیں گیا، میں چلا گیا پی ٹی آئی میں۔ اور آج وہ یہ فرما رہے ہیں، جس پہ انہوں نے پہلے بھی ٹویٹ بھی کیا تھا جب وہ بریت کا فیصلہ آیا تھا بانی متحدہ کی، تو انہوں نے کہا تھا ایک رات پہلے انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں دعائیں کر رہا ہوں ان کی بریت کے لیے۔ اگلے دن پھر انہوں نے کہا جی سب کو مبارک ہو، میرا قائد باہر آ گیا، تمام چیز وہ اس میں نے پروگرام بھی کیا تھا۔ اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں دل سے ابھی بھی ایم کیو ایم کے ساتھ ہوں اور میرے قائد الطاف حسین ہی ہیں، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہے تو ایم کیو ایم کے ساتھ متحد ہو سکتی ہے کیونکہ آنے والے وقتوں میں کراچی سے ایم کیو ایم کے وفا پرست رہنما ہی سامنے آئیں گے اور اس وقت پی ٹی آئی نہیں ہوگی، اور کہہ رہے ہیں یہ سب بہت جلد ہونے والا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے بقول۔ اچھا جی، اب اس کا کمنٹس میں ضرور مجھے مطلب بتائیے گا اس بات کا مطلب کیا ہے، عامر لیاقت صاحب کیوں اتنی زیادہ بات کر رہے ہیں اور آج بھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ جن دل سے ایم کیو ایم کے ساتھ ہوں میرے قائد آج بھی الطاف حسین نے۔ آپ لوگوں کو اگر یہ سارا معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے تو ضرور سمجھائیے گا، کیونکہ عامر لیاقت صاحب جو ہے کوئی بات بھی بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتے، تو ان باتوں سے بہت چیزیں کلیئر ہونی چاہیے آپ لوگوں کی کہ سیاست کس طرف جا رہی ہے، اگلے چند ماہ میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اور جس طرح اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک شخص جو ہے لاہور ہائی کورٹ پر پٹیشن وہاں داخل کرے گا اور دیکھ لیجیے گا پابندی ہٹ جائے گی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جناب ڈان اخبار میں تصویریں بھی شائع ہو گئیں، ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے، گو کہ پیمرا نے نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ الیکٹرانک میڈیا پر ان کی کسی بھی ایکٹیویٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور اب تو فیک نیوز کے حوالے سے پی کا ایک آرڈیننس